قیامت کے قریب تک بڑی نشانیوں میں سے خلیفۃ اللہ فی الارض محمد بن عبد اللہ المہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے۔ اور ظہور کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غار سے نکل کر آئیں گے، بلکہ قیامت کے قریب ان کا پیدا ہونا یہ یقینی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، فرمایا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ میری اہل بیت میں سے ایک نوجوان نہ بن جائے، یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ کبھی آپ نے امام مہدی کی تشریف آوری کے یقینی ہونے کو اس انداز سے بیان فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا صرف ایک دن ہی باقی بچ جائے، لطول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے، دراز کر دیں گے، یہاں تک کہ میری اہل بیت، میری آل اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو بادشاہت کرے گا، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کے مطابق ہوگی، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، سیرت و اخلاق میں حسن کے مشابہ، لیکن شکل و صورت میں حسن کے مشابہ نہیں ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ اور حیران کن بات ہے کہ ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی اس کی شہرت نہ ہوگی، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ مدینہ میں خلیفہ وقت نفس زکیہ کا انتقال ہوگا، لوگ خلافت کے معاملے میں اختلاف میں ہوں گے۔ امام مہدی خلافت کے ڈر سے مدینہ چھوڑیں گے، مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اور پھر مکہ مکرمہ لوگ انہیں پہچانیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے مطابق 313 ہوگی۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی، شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا امام مہدی علیہ الرضوان سے لڑائی کرنے کے لیے۔ جب وہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بیدا یعنی چٹیل میدان بیابان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی زمین میں دنسا دیں گے۔ یہ عبرت خیز خبر جب مشہور ہوگی تو عراق کے اولیاء، شام کے ابدال، وہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ صحابی راوی حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا نے مخاطب کر کے فرمایا، اے ثوبان، اگر تم بھی ان کی خلافت کو پاؤ، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، چاہے تمہیں برف کر گھسٹ کے ہی کیوں نہ جانا پڑے، بلا شبہ وہ اللہ کے زمین میں خلیفہ مہدی ہے۔ پھر قریشی النسل سفیانی نامی شخص جس کا ننہال قبیلہ کلب ہوگا، وہ ایک لشکر روانہ کرے گا امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب یہ لشکر، ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ الرضوان اور ان کے لشکر کو ان پر فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہی جنگ قلب ہے، اور بڑے خسارے میں وہ شخص ہے کہ جس کو قلب کی غنیمت نہ ملے۔ اب امام مہدی علیہ الرضوان خلافت لینے کے بعد کریں گے کیا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے وہاں ظلم کی حکمرانی تھی۔ اس قدر جب عدل آئے گا، اسلام مستحکم ہوگا، پوری زمین میں اسلام مستحکم ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، زمین اپنا غلہ سارا نکال دے گی، مویشیوں کی کثرت ہوگی، مال کی اس قدر فراوانی ہوگی، اعلان کیا جائے گا، ہے مسلمانوں کی جماعت میں کوئی ضرورت مند، آ جائے امام مہدی سے مال لے لے۔ ساری امت مسلمہ میں سوائے ایک مسلمان کے کوئی کھڑا نہ ہوگا، اور وہ بھی جب مال کو بھر لے گا، لے کے جانے لگے گا، اسے اپنے اس فعل پہ شرمندگی ہوگی
ارادہ کرے گا واپس کر دے، لیکن کہا جائے گا یہاں دینے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ خلافت ان کی 7 سال 8 سال یا 9 سال تک زمین میں یوں ہی خلافت ہوگی تا آ کے آسمان سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ امام مہدی کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ جب وہ مسجد میں آئیں گے، امام مہدی آگے ہونے کے لیے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس امت کے شرف کی وجہ سے تم امام بنو گے، عیسیٰ تمہارا مقتدی بنے گا۔ چنانچہ یہ پہلی نماز ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے ادا کریں گے۔ امام مہدی 7 یا 8 یا 9 سال کی خلافت کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن